کی گفتگو مستحقین زکوٰۃ میں تھی اور ہے۔ مستحقین زکوٰۃ 8 گروپ، کتنے گروپ ہیں؟ 8 میں سے آپ سلطان شاہ صاحب 2 گروپ پڑھ چکے۔ سر آج بھی جو آپ پڑھیں گے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ہنر جانتا ہے، کوئی کاروبار، کوئی ہنر مند ہے، مثلا کتابوں کو جلد چڑھانا جانتا ہے، یا اور نہیں تو جوتے کو پالش کرنا جانتا ہے، ٹھیک ہے، خلاصہ اس قسم کا اگر کوئی ہنر جانتا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ نہیں لے سکتا۔ ہمارے ہاں تو سب لوگ ہنر چھوڑ کے زکوٰۃ کے پیچھے لگ گئے، چندے کے پیچھے لگ گئے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر سے تعاون اور مدد لینے کے پیچھے ہے۔ لیکن اسلام اس ہاتھ پھیلانے کو بہت برا سمجھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے تو اپنے لیے خود کماؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ تو بہرحال اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ذو صنعت، کوئی ہنر جانتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اچھا، ہنر جانتا نہیں ہے، ہنر سیکھ سکتا ہے، جانتا نہیں ہے لیکن سیکھ سکتا ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ کہتے ہاں، وہ زکوٰۃ تب تک لے سکتا ہے جب تک وہ کام سیکھ لے۔ اگر سمجھتا ہے کہ 1 مہینے میں سیکھ لوں گا تو 1 مہینے کی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کے بعد جا کے اپنا کام کرے۔ البتہ ہنر اس کی شان کے مطابق ہو۔ مثلا طالب علم اگر کتاب پہ جلد چڑھائے تو یہ اس کی شان کے مطابق ہے، اس میں کوئی اس کی بے عزتی، کوئی اس کی تذلیل نہیں ہے، ٹھیک۔ وہیں پہ اگر ہم کہیں جوتے پالش کرو تو یہ طالب علم کی شان کے مطابق نہیں، تو وہ ہنر جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ مثلا ہم مولوی ہیں، ہماری شان کے مطابق کیا ہے کہ ہم کہیں جا کر پڑھائیں، پڑھا کر تنخواہ لے کے اپنا پیٹ پالیں۔ اب میں پڑھائی کو چھوڑ دوں اور ایسے ہی جو فون کرتا رہوں، بھائی دندم کتنی آئی آپ کو؟ بھائی 100 من۔ اچھا تو اس کے پھر 10 من زکوٰۃ میری طرف بھیج دو۔ نہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دینی طالب علم ہے، ٹھیک، ہنر بھی جانتا ہے لیکن اس کا ہنر اس کے پڑھائی میں رکاوٹ بنتا ہے، اگر ہنر والا جا کے کام کرتا ہے تو پھر اس کو پڑھائی کو ترجیح دینی چاہیے، پھر ہنر والے کام کو نہیں کرنا چاہیے، پھر زکوٰۃ پہ گزارا کر سکتا ہے۔ اچھا، غنی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس سال بھر کا خرچہ ہو، بینک بیلنس ہو یا نہ ہو۔ اسلامی زبان میں غنی وہ ہے جس پر سال بھر کا خرچہ موجود ہو یا کوئی ذریعے آمدنی ہو جس سے سال کا خرچہ چلے۔ مثلا اب ہم مدرسے میں جو استاد ہیں، ہمیں ہر مہینے اتنی تنخواہ ملتی ہے جس سے ہمارا گھر چل جاتا ہے، گھر کے خرچے میں ہمیں دقت نہیں ہوتی۔ تو ابھی اگر دیکھیں گے تو ہمارے پاس سال کا خرچہ نہیں ہے، لیکن اگر ہر پہلی تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے پاس سال کا خرچہ ہے، تو ہم غنی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بندہ جس کا خرچہ کسی اور پر واجب ہے، بھلی اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، لیکن اس کا نان نفقہ چونکہ کسی اور پر واجب ہے، لہذا وہ بھی اسلامی حوالے سے غنی ہے۔ بیوی، ٹھیک ہے، انسان کی زوجہ، اس کے بعد بھلی کچھ بھی نہ ہو، لیکن اسلام نے اس کے شوہر کو پابند کیا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کو خرچہ دینا ہے۔ اگر اولاد نہ بالغ ہے تو اسلام نے باپ کو پابند کیا ہے کہ تمہیں اپنے اولاد کا خرچہ دینا ہے۔ تو اب وہ اس شخص کی اولاد، اس کی بیوی، جو بھی اس پر نان نفقے کا حق رکھتا ہے، مثلا غلام ہے، یا اگر والدین انتہائی بوڑھے ہیں جو کما نہیں سکتے ہیں تو پھر ان کی روزی اور کس پہ ہے؟ اولاد پہ۔ تو ان کے بعد بھلے کچھ بھی نہ ہو تو بھی وہ غنی ہے، آپ ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ بات واضح ہوگی؟ 2 گروپ جن کو زکوٰۃ دینی تھی ان کے کچھ فرعی مسائل بھی آپ کے سامنے بیان ہو گئے۔ تیسرا گروپ والعاملون،
बेटा यहाँ पर आमिल से मुराद आमिल नहवी नहीं है, बल्कि आमिल से मुराद वही आमिल अरबी। आमिल यानी जो काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? काम कर। किस चीज में काम करते हैं? वो काम करते हैं ज़कात की जमा करने में। मसलन मदरसे में इंशाल्लाह आप लोग भी खोलेंगे, अपना मदरसा बनाएंगे, भाई ये जो ग्रुप है तदरीस इनके हवाले है, ठीक है। इस ग्रुप के हवाले माल इकट्ठा करना है, इस ग्रुप के हवाले बिल्डिंग में जो भी मरम्मत वगैरह हो वो जिम्मे है। इस तरीके से इमाम ज़माना की तरफ से गोया कि कमेटी बनी हुई होती थी जो जाके ज़कात जमा करती थी। तो अब उन आमिलीन को आप ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। आमिलीन के बाद फिर फरमाते हैं वल मुअल्लफतुल कुलूब। मेरे ख्याल में ये चीज़ पढ़ें, फिर आगे शायद आपका हौसला काम नहीं देगा। मुअल्लफतुल कुलूब, मुअल्लफा इसमें मफूल का सीगा है। किसका सीगा है? मुअल्लफा का मस्दर है तालीफ, बाब तफसील। तालीफ का तर्जुमा क्या है? आपस में उल्फत और मोहब्बत। तो अब मुअल्लफतुल कुलूब यानी जिनके दिलों में उल्फत और मोहब्बत है, किसके लिए? इस्लाम के लिए। मुसलमान है नहीं लेकिन दिल में इस्लाम की मोहब्बत है, तो इस्लाम कहते हैं उनको ज़कात दो। भाई गुलशेर, आप कहाँ गए थे? टंडो आदम नहीं जाए इंशाल्लाह, वो छुट्टियों में, ठीक है। तो इनको अगर ज़कात मिलेगी तो इनकी दिल मजीद नरम होगी, ठीक है। तो नतीजे में ये इस्लाम की तरफ आ जाएंगे, तो इनको भी ज़कात दे सकते हैं। या मुसलमान नहीं होंगे, यकीन है, अलबत्ता इतना है कि मुसलमानों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। और अगर कोई काफिरों में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश करेगा तो इसके पेट में चूंकि नमक पड़ा हुआ है ज़कात वाला, तो ये आके आपको बता देगा कि फला आपके लिए साजिश कर रहे हैं। तो ऐसे मुअल्लफतुल कुलूब को भी आप ज़कात दे सकते हैं। एक बात आप सबके ज़हन में होनी चाहिए कि जब भी आप आवाम को कोई फतवा बताएं तो लुम्मा की नहीं बताएं भाई, आपको तफसील मसाइल बताना है। ये लुम्मा तो आपको समझाने के लिए कि फिक़ह को कैसे समझा जाता है, लुम्मा अमल के लिए नहीं है। क्यों? इज़ा मातल मुफ्ती मातल फतवा, मुफ्ती मर गया तो फतवा भी मर गई, यानी अब उसकी फतवा आपके काम की नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व युमनओ, बेटा युमनओ को फेले मजहूल करके पढ़ना है। और मना किया जाएगा, रोका जाएगा, ठीक है। किसको? ज़ु सनअत, उस बंदे को जिसको कोई सनअत और हुनर का काम आता है। ज़ू बेमना साहिब, ठीक है। सनअत वही धंधा, हुनर। अल्लाह इकत बेहाल ही, अलबत्ता वो हुनर उसके हाल के मुताबिक हो। भाई आपके पास कोई आया बंदा, कोई मुजतहिद हता के, कभी कभी गरीब हो सकता है ना, वो आया कि भाई ज़कात दो, मैं मुस्तहिक हूँ। आप कहेंगे कि बोला आप ही की किताब में हमने पढ़ा है कि जिसको कोई सनअत आती है तो उसको ज़कात नहीं दे सकते। अभी बैठते हैं कहीं, कोई छोले बेचे, कोई फ्रूट बेचे, कोई ठेला लगा लें, तो मुजतहिद की शान के मुताबिक ये काम नहीं है, लिहाजा हम उसको ज़कात देंगे। लेकिन वो काम जो उसकी शान के मुताबिक है, मुजतहिद की शान के मुताबिक, ये तो है ना हर रोज 1 घंटा बैठे, जो दीनी सवालात आए उसके जवाब दे, ठीक है। आप कहते हैं बैठे, आप सवालात के जवाब दें, आपको तनख्वाह देते हैं, ज़कात नहीं देंगे, सदका। वह ज़ैअते, ज़ैअते का मतलब बेटा क्या है? वह ज़ु ज़ैअते, वो शख्स जिसके पास ज़राअत की ज़मीन है, ज़मीन है फिर भी ज़कात लेता है। हम कहेंगे भाई जाओ अपनी ज़मीन आबाद करो, ज़कात नहीं लो। वह नहवेहा मिनल अकार, नहवेहा, नहवेहा की ज़मीन जाएगी ज़ैया की तरफ, या ज़राअती ज़मीन की तरफ। कोई और ज़मीन है, मसलन कोई और ज़मीन क्या है, वहाँ ये ईंटें बना सकता है, ठीक है, भट्ठा लगा सकता है, या अपनी उस ज़मीन में जो है क्या है, ये फर्ज करें मछली का तालाब बना सकता है, या अपनी ज़मीन में जो है क्या है, ये स्विमिंग पूल बना सकता है। तो भी कहेंगे जाओ वो अपना काम करो। इज़ा नहज़त बिहाजत ही,
البتہ نہضت جب وہ صنعت اتنی ہو کہ اس کی حاجت پوری کر سکے، یعنی اگر اس کا منتھلی خرچہ 50,000 ہے تو صنعت سے کم از کم 50 آئے، لیکن اگر سکندر یہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے مہینے میں 30,000 کماتا ہے تو پھر 20,000 زکوٰۃ میں سے لینا چاہے تو وہ شاید لے سکتا ہے۔ والمعتبر فی الزیئۃ نماؤها لا اصلها فی المشہور، فرماتے یہ جو ہم نے کہا کہ زمین والے بندے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل زمین بیچنے کے لیے آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، بلکہ زمین کی نما یعنی زمین کی جو آمدنی ہے اس سے اس کا گزارا ہو سکے، ٹھیک ہے۔ والمعتبر فی الزیئۃ، وہ چیز جو معتبر ہے زمین میں، وہ نما الزمین، وہ زمین کی جو ہے کیا ہے بیٹا آمدنی ہے، لا اصل الزمین، اصل زمین نہیں کہ وہ بیچ کر اپنا گھر پالے، فی المشہور۔ وقیل یعتبر الاصل، ایک قول ہے کہ نہیں بھائی نہیں، اصل زمین بھی اگر اتنی ہے کہ وہ بیچ کے گزارا کر سکتا ہے تو بیچے، زکوٰۃ نہ لے۔ وہ مستند المشہور ضعیف، اور مشہور کا جو دلیل تھا، مشہور نے کیا کہا کہ نما ٹھیک ہے مراد ہے، اصل زمین مراد نہیں ہے، ان کی دلیل ضعیف ہے۔ وَقَدْ صَنَعْتُ بِنِسْبَةِ إِلَى الْآلَاتِ، اچھا بھائی میرے، آپ نے کہا تھا کہ صاحب صنعت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، صاحب صنعت سے مراد ہے جو صنعت سے آمدنی ہو، یا صنعت کے اوزار کی قیمت کو بھی آپ مد نظر رکھیں گے کہ تمہارے پاس 1,00,000 کے یہ اوزار پڑے، یہ بیچو اپنا گھر چلاؤ، کہتے وہاں پر بھی زمین کی طرح کہ صنعت سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ مد نظر رکھی جائے گی۔ وَلَوْ اشْتَغَلَ عَنِ الْكَسْبِ، اگر کوئی شخص مصروف ہو جائے کمانے کے بدلے میں، کس میں مصروف ہو جائے؟ بِطَلَبِ عِلْمٍ دِینی، بھائی کمانا چھوڑ دے اور جا کے مولوی صاحب بن جائے، جاز لہو تناول الزکوٰۃ، تو جائز ہے اس بندے کے لیے زکوٰۃ کا لینا۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، اگر کہ یہ کمانے کی قدرت رکھتا ہے، علیہ کی ضمیر کہا جائے گی کسب کی طرف، یعنی یہ کمانے کی قدرت بھی رکھتا ہے، پھر بھی بھائی دینی تعلیم پڑھتے ہو تو کمائی کو چھوڑو، علم پڑھو۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ لَوْ تَرَكَتْ علم، یہ کمانے کی قدرت رکھتا ہے اگر علم کو چھوڑ دے نا۔ لو امکن الجمع بمن لا ينافیہ تعین، شاید بھائی کہتے ہیں اگر ممکن ہو جمع کرنا، یعنی کمانے والا کام بھی کرے پڑھنے والا کام بھی کرے، تو تعین الجمع، پھر معین ہے کہ دونوں کام کرے پھر بھی زکوٰۃ نہ لے۔ مثلا ٹیوشن تو آپ لوگ پڑھا سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے تعلیم میں بھی کوئی خاص رخنا نہیں پڑے گا، اگر آپ پڑھیں بھی اور ٹیوشن پر اپنا پیٹ کما سکتے ہیں، پیٹ چلا سکتے ہیں، تو بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں لینی۔ دیکھیں زکوٰۃ لینے کے بعد کتنی دقت ہے، اور ہم مولوی تو آرام سے کھا جاتے ہیں، اوپر پانی کے بھی 2 گلاس پی جاتے ہیں۔ وَإِلَّا تَنْهَضَ بِحَاجَتِهِ، بیٹا تنہضا تثنیہ کا صیغہ ہے، اللہ یعنی اگر، ٹھیک ہے، پورا نہ ہو، نہ کا ترجمہ میں نے کہا سے کیا، یہ جو ہے نا اللہ اصل میں تھا ان اللہ، اگر پورا نہ ہو بحاجت، پورا نہ کریں یہ دونوں چیزیں، کون سی؟ صنعت اور زمین، اس بندے کی حاجت کو، تو تناول التتمت، تو یہ زکوٰۃ سے جو خرچہ اضافی ہے اس کا وہ لے سکتے۔ تتمہ، تتمہ یعنی کمپلیٹ کرنے والا، آپ کا مہینے کا خرچہ ہے بیٹا 50,000، 30,000 تو آپ کو صنعت میں سے آ گئے، ٹھیک ہے، باقی 30,000 کو 50,000 کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنے ہزار چاہیے؟ 20، تو وہ تتمہ یہ زکوٰۃ سے لے سکتا ہے، لمعونت صنعت، پورے سال کے لحاظ سے لے سکتا ہے۔ لا غیر، اچھا 5 سال کے لیے لے سکتا ہے؟ کہتے نہیں، لا غیر 1 سال، پھر آئندہ جو زندہ رہے گا تو اللہ اس کو روزی خود دے گا۔ ان اخذها دفعة او دفعات، اگر یہ شخص لیتا ہے اس تتمے کو ایک ہی دفعے میں یا چند دفعوں میں، ہر مہینے میں جا کے لیتا ہے۔ اما لو اعطی ما یزید دفعة، لیکن اگر یہ خود تو کہیں سے نہیں لینے گیا، آپ نے ایک ٹرک اس کو بھیج دیا، لو اعطی
اگر اس کو عطا کی جائے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، ما یزیدو، جو اس کے خرچے سے بڑھ جائے گی، دفعتاً، ایک ہی دفعہ میں دی جائے گی، صح، تو یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ سلطان شاہ صاحب جب زکوٰۃ لے رہا تھا تو مستحق تھا، ملنے کے بعد اب مستحق نہیں ہے۔ کہ غیر المکتسب، جیسے کمانے والے کے علاوہ دوسرا بندہ بھی جو ہے وہ بھی زکوٰۃ ایک سال کی جتنی لے سکتا ہے، زیادہ نہیں لے سکتا، لیکن اگر آپ اس کو ایک ہی مرتبہ 10 سال کی دے دیں تو اس کے لیے لینا جائز ہے۔ وہ آپ سے ایک سال سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر وہ ہر مہینے میں زکوٰۃ لیتا ہے اور 12ویں مہینے میں بھی اس نے زکوٰۃ لی، جو 12واں مہینہ اس کی چل جائے گی، تو اب آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اتنی دو، نہیں۔ اگر آپ اسے ایک ہی دفعہ میں پورے زندگی بھر کا مال دینا چاہیں تو دے سکتے، لیکن اگر وہ لینا چاہے تو ایک سال سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ وکیل بالفرق، اور ایک قول کے مطابق فرق ہے کس کے درمیان؟ مکتسب اور غیر مکتسب کے درمیان۔ بھائی میرے، مکتسب کچھ اپنا کماتا ہے، کچھ زکوٰۃ سے لیتا ہے، غیر مکتسب ٹوٹل جو ہے وہ زکوٰۃ سے لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اصلاً اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی جگہ پر ایک سال سے زیادہ لے سکتا ہے، لیکن وہ بندہ کہ جو تھوڑا بہت کام کر سکتا ہے وہ ایک سال سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ وَاسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوس، مصنف صاحب نے بھی اسی فرق والی بات کو دروس میں جو ہے کیا ہے وہ اچھا حساب کیا ہے۔ وہ ظاہر اطلاع کی ہونا، کہتے ہیں مصنف کی عبارت سے بھی یہاں پر یہی ظاہر ہوتا ہے، تتمہ کا لفظ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، صرف اپنی وہ جو اضافی ضرورت ہے نا وہ اتنا لے سکتا ہے۔ تو یہ تو مکتسب کی بات نہیں، غیر مکتسب مد مقابل میں یعنی وہ زیادہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ وہ تردد فی الدروس، اور مصنف نے کتاب دروس میں جو ہے تردد کیا، یعنی کیا، وہاں اٹل فیصلہ نہیں کر سکے کیا ایک سال سے زیادہ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا۔ وَمَن تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ، وہ بندہ جس کا نفقہ کسی اور پر بیٹھا واجب ہے۔ مثلا آپ طلاب کا نفقہ بھی کس پر ہے؟ مدرسے پر، ٹھیک ہے، بیوی کا نفقہ شوہر پر۔ غنیٌ، غنیٌ بیٹا خبر من کی، یعنی جس کا نفقہ کسی اور پر واجب ہے وہ خود غنی ہے، بھلے جیب خالی ہو لیکن وہ کہے گا مجھے کیا ہے، روٹی تو اس کو دینی ہے نا۔ بذل المنفق، البتہ ایک شرط ہے، منفق یعنی خرچے دینے والا اس کو خرچہ بھی دے تو یہ غنی ہے۔ بہت ساری عورتیں بیچاری ہیں جو پریشان ہیں، رو رہی ہیں، پولیس کے چکر کاٹ رہی ہیں کہ ہمیں شوہر خرچہ نہیں دیتا، تو ایسی اگر کوئی عورت ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے وہ نشے والا ہو گیا، اپنے اولاد کو بھی خرچہ نہیں دیتا ہے، حالانکہ اس کی اولاد کا خرچہ اس پر واجب تھا، تو بھی آپ اس کے بچوں کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ لا بدون ہی ما اجزہ، ٹھیک ہے، فرماتے لا بدون البذل، بذل کی صورت میں غنی ہے، بغیر بذل کی صورت میں غنی نہیں ہے۔ ما اجزہ، جبکہ وہ خود بیچارہ بھی کمانے کے قابل نہیں ہے۔ کون؟ من۔ اجزہ ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ من کی طرف جائے گی۔ اگر ایک عورت ہے جو سلائی کا بہت اچھا کام جانتی ہے، شوہر خرچہ نہیں دیتا، تو مدرسے میں آ کے کہ مجھے زکوٰۃ دو، ہم کہیں گے محترمہ آپ کسی زمانے میں تو سلائی اور کڑھائی کا کام کرتی تھی، ہاں بس اب چھوڑ دیا، نہیں، جائے وہ کام کریں، زکوٰۃ آپ کو نہیں ملے گی۔ والعاملون علیہا، اور وہ بندے جو کام کرتے ہیں زکوٰۃ کا۔ بیٹا زکوٰۃ کا کام کیسے ہوتا ہے؟ مثلا ایک بندہ آج گیا، بوریاں اٹھا کے گندم والوں کو خالی بوریاں دے کر آیا کہ بھائی اس میں زکوٰۃ بھر کے رکھنا، پھر دوسرا کل گیا وہ بوریاں بھری ہوئی لے کر آیا، پھر تیسرا وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ریکارڈ بنا رہا ہے کہ نسیم صاحب کی طرف سے اتنی گندم آئی، توفیق سے اتنی، گلشید سے اتنی، ٹھیک ہے۔ پھر دو بندوق والے بھی ہم نے بٹھا دیے ہیں کہ بھائی اگر کوئی چوری کرے تو تم اس کی حفاظت کرنا۔ تو یہ سب لوگ جو زکوٰۃ کے حوالے سے کام کرتے ہیں عاملون میں آتے ہیں۔ وہ ہم، یہ عاملون کون ہے؟ السعاتو، جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں
फी तहसील ज़कात, ज़कात के हासिल करने में, व तहसीनहा, और ज़कात के हिफाजत करने में, ठीक है। बिजिबायतिन, ये कैसे मेहनत करते हैं, जिबायतिन यानी इकट्ठा करने में, और विलायतिन, और उसकी जो है क्या है जनाब वो नौकरी में। यूँ समझे कि ज़कात में भी विलायत है ना, कि दो फैमिली मेंबर हैं, उनको कितनी देनी है, जो इंचार्ज होता है, विलायत को इंचार्ज की माना में ले लें। वह किताबतन, एक लिखने वाला होता है। वह हिसाब, हकीकत में तो हिसाब और किताबत एक चीज़ होनी चाहिए। बहरहाल लफ्जी तर्जुमा, जो ज़कात का हिसाब किताब संभालता है, वो हिफ्ज़न, जो ज़कात की हिफाजत करता है कि भाई कीड़ा लग जाए तो इसमें मसलन जो है क्या है, नीम के पत्ते डालने हैं, या अगर नम आ जाए तो इसके ऊपर वाला कपड़ा उतार देना है ताकि इसको सूरज लगता रहे, ठीक है। वह किस्मतन, उसको तकसीम करने की जिम्मेदारी वगैरह। वला युश्तरत फ़क़्रुहुम, अच्छा इन आमिलीन का फ़कीर होना शर्त है, कहते नहीं, ये तो इनकी नौकरी है ना, ठीक है। तो नौकरी वाला है जो कोई ज़कात की नौकरी, उसको ज़कात में से ही तनख्वाह देंगे। लिअन्नहुम, भाई आमिल का फ़कीर होना शर्त तो क्यों नहीं, कहते अगर फ़कीर होना शर्त होता फिर तो आमिलून भी फ़कीर की लिस्ट में आ जाता, उसको फ़कीर के मद्दे मुकाबिल न लाया जाता। आमिल फ़कीर का कसीम है, यानी वो अलग चीज़ है और ये क्या है, अलग चीज़ है। अब कसीम, किस्म, मकसम बता तो चुका हूँ, लेकिन फिर जहन में नहीं होंगे मेरे ख्याल में, जहन में है? हाँ बताएं। ahsan तुम, अच्छा इस्म फेल हर्फ आपस में क्या है? अच्छा, कलमा इन तीनों के लिए क्या है? हाँ, उसका क्या कहेंगे नाम, बेटा क्या रखेंगे? मकसम, ठीक। और ये तीनों कलमे के क्या होंगे? हाँ, तीनों कलमे के किस्म होंगे, आपस में कसीम है, कलमा इनके लिए मकसम। हाँ, सुम्मा इन उय्यन लहुम कद्रुन, भाई फिर इन आमिलीन को कितनी ज़कात दी जाए? कहते हैं इनके ज़कात देने के दो तीन तरीके हैं। एक मरतबा आप यूँ कहते हैं, भाई जो भी हर रोज़ 10 मन गंदुम जमा करके ले आएगा उसको 1 मन हम हर रोज़ देंगे। सिकंदर, इसको कहते हैं जुआला। जुआला यानी आपको काम के हिसाब से हम बता देते हैं, जितना आपका काम होगा उस हिसाब से हम आपको देंगे, ठीक है। एक मरतबा ये है कि नहीं भाई आपको 5,000 रुपये हम देंगे, चाहे आप कुछ जमा कर सकें चाहे कुछ जमा न कर सकें। बिजुआलतिन और इजारतिन, इजारतिन यानी मजदूरी, या उसकी मजदूरी मुय्यन करते हैं, तअय्यना। वह कसुर, अगरचे, ठीक है जनाब, मा हसलू हो अनहो, कसुर का फाइल बेटा माँ, ठीक है। अगरचे कम हो माँ, वो ज़कात की मिकदार, हसलू हो जो ये हासिल करके ले आए हैं, वो कम है किससे? अनहो, उस मुय्यन तनख्वाह से, तो फिर इजाफी तनख्वाह बैतुल माल से देंगे। सिकंदर, आपने तनख्वाह ज़कात वालों की 50,000 कर दी सबकी, ज़कात जो पूरे महीने में इन्होंने जमा की वो 40,000 की, तो अब ये ज़कात तो टोटल इनको मिलेगी 10,000, जो कम होंगे वो बैतुल माल से उठा के इनको देंगे। बात बात, क्योंकि अगर ये 50 लाख की लाते तो भी 50,000 इनको मिलता, बाकी तो आपको फायदा होता ना बैतुल माल का। तो नफे की सूरत में भी बैतुल माल, नुकसान की सूरत में भी बैतुल माल। तो फयुकमल लहुम मिन बैतुल माल, तो नतीजे में उनकी वो तनख्वाह जो है वो कंप्लीट की जाएगी बैतुल माल से। व इल्ला, इल्ला का मतलब क्या है? यानी इनके साथ बेटा जो आला का अक्द भी नहीं किया गया, मजदूरी का अक्द भी नहीं बांधा गया, बस भाई जाओ ज़कात तुम जमा करके आओ, तो फिर ओ तू इनको ज़कात मिलेगी बेहसब मा यराहुल इमाम, फिर जितनी इमाम मसलहत समझता है, वो इमाम समझता है कि इसने ज़्यादा मेहनत की इसको ज़्यादा देना चाहिए, इसने कम मेहनत की इसको कम देना चाहिए, इसके घर के अफराद ज़्यादा हैं तो इसको ज़्यादा देनी चाहिए, इसके घर के अफराद कम हैं तो इसको जो क्या वो कम देनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।